جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ 2018 کا نومبر تھا، 23 نومبر، جب کراچی کے علاقہ کلفٹن میں چائنیز امبیسی پر دہشت گردوں کا ایک بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر 7 دہشت گرد مارے جاتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک بڑا کارنامہ کیا اور سارے دہشت گرد مار دیے۔ لیکن اس موقع پر یہاں ایک کریکٹر آتا ہے، بڑا دبنگ کریکٹر۔ یہ کمانڈو جیکٹ پہنا ہوا ہے اس نے، اور یہ فوجی بوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں پسٹل ہے 12 بور کا، اور ساتھ فوٹوگرافر بھی، اور ایکشن ہوتے ہیں وہاں، اور سٹارٹ ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن، اور تصویریں بنتی ہیں۔ وہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں۔ یہ کریکٹر فیصل واڈا ہے۔ فیصل واڈا ہمارے ملک کے یہ پی ٹی آئی کے لیڈر رہے، منسٹر بھی رہے، آبی وسائل کے وفاقی وزیر رہے، نااہل ہوئے دوہری شہریت پر۔ دوہری شہریت تھی ان کی، امریکہ کے بھی شہری اور پاکستان کے بھی الیکشن ہے۔ نااہل ہوئے تو پھر سینیٹر بن گئے۔ کیا ہماری موجیں ہیں نا، پوری تگڑیاں دا 2700 ہوں۔ ان فیصل واڈا صاحب کی بیٹی کی صاحبزادی کی شادی ہوئی ہے۔ تیاں تے سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نا یار، بیٹیوں کی کوئی بات نہیں کرنی، سچی بات ہے۔ بیٹی پہ کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں، بس شادی کا تذکرہ کرنا ہے کہ اس پہ یہ جو رنگ بازی، ہم پنجابی جو ہے نا، اس طرح کی حرکتیں جو امبیسی پر جا کے، چائنیز امبیسی پر جا کے فیصل واڈا نے حرکتیں کی، ہم اسے پنجابی میں رنگ بازی کہتے ہیں۔ صرف رنگ بازی کی باتیں ہوں گی، اور کتنے ارب روپے اس شادی پر خرچ ہوئے، 25 دن یہ شادی چلتی رہی، یہ سارا بتانا ہے، ڈیٹیل بتانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ نواسائے رفیق تارڑ، جو حلقہ لاہور کے حلقہ 127 میں بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہے، عطا اللہ تارڑ ان کا پورا نام ہے۔ وہ فوجی کمپین کر رہا ہے، کیسا ہے، نعرے لگا رہا ہے، یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس کی بھی پوری ڈیٹیل بتائیں گے اس ولاگ میں، اور بڑا جم کے ولاگ ہوگا، آپ نے جانا نہیں ہے۔ اور شکریہ ادا بھی آپ کا کرنا ہے، آپ سلامت رہیں۔ پسند کرتے ہیں ولاگ میرا، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، آپ ہی کے دم سے ہے یار، سیدھی بات۔ اور ایک چھوٹا سا آج ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، وہ بھی بتانا ہے اینڈ پہ، اس ویڈیو کی اینڈ پہ، اس ولاگ کے اینڈ پر۔ یہ واڈا صاحب وہ ہیں، آپ جانتے ہوں گے، نیشنل ٹی وی کے ایک شو میں فوجی بوٹ لا کے انہوں نے ڈھس ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، اور کہنے لگے تھے کہ اب کرو بات۔ ہاں جی، اسی طرح کی بہت ساری رنگ بازیاں ان کی۔ جب یہ فرسٹ ٹائم عمران خان سے ملے تو رنگ بازی کے ذریعے ہی ملے۔ سپورٹس بائک ایک نکالی اور اس پہ گھوں گھی کرتے ہوئے عمران خان کے گرد چکر لگایا۔ تقریب تھی کوئی ساحل سمندر پر کراچی میں، جہاں انہوں نے عمران خان کو امپریس کیا، اور مال شال دیکھ کے تھے خان صاحب جان، پتہ ہی ہے نا۔ واڈا صاحب ارب پتی ہے، پراپرٹی ٹائکون ہیں بڑے، کراچی کے، کراچی حیدرآباد میں ان کا بزنس ہے، باہر بھی دوسرے ممالک میں بھی ان کا بزنس ہے۔ پیسہ ہے، چنگی گل ہے بھائی، ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن پیسے کی نمائش یہ بڑی ڈینجرس حرکت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بہت پیارے ہیں واڈا صاحب، اور یہاں تک کہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اچھی گل ہے، پاک فوج نال دوستی انہوں دی ہے، اچھی بات ہے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے جمہوری لوگوں کی وہاں تک دوستی آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس کا کلر اچھا نہیں ہوتا، رنگ اچھا نہیں ہوتا، لیکن چلو کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات یا مراسم ہیں، ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ واڈا صاحب نے سیاست میں آ کر کیا کیا، کس طرح سے فراڈ کیا،
اپنی شہریت کے حوالے سے سٹیزن مطلب امریکہ کے بھی اور پاکستان کے بھی اس چیپٹر کو بھی آج نہیں چھیڑنا. واڈا صاحب نے پچھلے دنوں آصف علی زرداری سے ملاقات فرمائی. ظاہر ہے ان کے کہنے پر ہی گئے نا. احمد تو نہیں جانتے. عمران خان کے ساتھ بڑی یاری. اور پھر جب دیکھا کہ عمران خان تو اب ڈائٹری ہیری کہتا ہے, مسٹر ایکس مسٹر وائی کہتا ہے, میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے, اور نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں کہتا ہے. تو واڈا صاحب ایک سائڈ پہ ہو گئے کہ بس فنش, تیرے نال تعلق ختم. اپنے کیے اپنی پنجابی کہتے اپنی کیتیاں ہوئیاں بھگت رہا ہے. خان صاحب اڈیالہ جیل بیٹھے نا, پہلے اٹک جیل بیٹھے ہوئے سی, سانیہ 9 مئی کیتا, چن چڑھا دیتا. ساڈے ملک 76 سال جڑا ساڈا دشمن نہیں کر سکیا وہ کر گئے. خیر واڈا صاحب ایک طرف ہو گئے عمران خان سے, اور کہنے لگے خان صاحب سے مجھے آج بھی بڑی محبت ہے, لیکن ان کے ارد گرد گندے کیڑے ہیں. چلو جی, گندیاں کیڑیاں چوں یہ واڈا صاحب ایک طرف آ گئے. واڈا صاحب نے پچھلے دنوں اپنی بیٹی کی شادی کی. 25 دن یہ شادی چلی. پرائیویٹ جہاز, پرائیویٹ طیاروں میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور آصف علی زرداری جن کے ابھی یہ متی ہوئے ہیں وہ بھی شادی میں موجود ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی موجود ہے. کئی سرکاری آفیسرز بڑے بڑے وہاں موجود ہیں, سیاستدان موجود ہیں, اور وہاں اربوں روپیہ, تھوڑے پیسے نہیں, اربوں روپیہ اس شادی پہ خرچ کیا گیا. جب مہندی کی رسم ہوئی, مہندی دی رات, تو راحت فتح علی خان نے آ کے رنگ جمایا, اور آپ کو پتا ہے وہ کتنے لاکھ روپے لے کے کسی شادی شدی پہ جاتا ہے. ہم خوش ہوتے اگر یہ اربوں روپیہ وہ اپنی بیٹی کو دے دیتے. چلو ہم کہتے کہ چلو اچھا ہوا, چلو غریباں دیا بچیاں کا بیاہ نہ کروا دے, چلو اپنی دھی نہیں دے دیں, پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. جو نمائش کی گئی اس شادی کی, جس طرح کی آتش بازیاں ہوئیں, اور ایک دن میں 40 کھانے, یار 40 کھانے نہیں, ڈشز نہیں کھانے, نشستیں 40 نشستاں ایک دن دے وچ کھان دیاں. اب یہ ڈار کھا کے جائے گی 2-4 ہزار بندہ, اب پھر یہ 2-4 ہزار بندہ کھائے گا, پھر یہ 2-4 ہزار بندہ کھائے گا. آپ ہی گن لو کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں بیٹیوں پہ اعتراض نہیں, بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. واڈا صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ مہندی کی رات رقص بھی کیا. اچھا ہے, بیٹیوں کی شادیوں پر ماں باپ اگر بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ڈانس وانس کرتے ہیں تو اچھا ہے. اپنی بیٹی کے ساتھ بھرپور رقص کیا, اور ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا اسے کہ لوگ اش کر اٹھے دونوں کا ڈانس دیکھ کر, رقص دیکھ کر. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی ٹھیک ہے چلو. لیکن بھائی جان واڈا صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, بڑی باتیں کرتے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کہ انہوں نے غریبوں کو مار دیا, انہوں نے غریباں دے منہ تے جڑی چپیڑا تسی مار دے ہو. بال سفید ہیں ہماری لاکھوں بیٹیوں کے اس ملک کے اندر, جہیز نہیں ہے کا. ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکیں, اور تسی نمائشاں کرن رہے ہو, اور پھر دعوے دار ہوتے ہو. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتا ہے, دعوے دار بھی ہوتے ہو کہ ہم اس ملک کے غریبوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کیڑی آواز اٹھاؤں دے, خود تو فراڈ کرتے پھر رہے ہو یار طرح طرح کے, اور آواز اٹھاتے ہو غریبوں کے لیے. مریم نواز شریف کے بیٹے کی شادی ہوئی جنید کی, جو بعد میں ان کا تنازع بھی بنا, اللہ نہ کرے کسی کی بچیوں کا تنازع بنے. یہ جوڑیاں سلامت رہیں جن کی شادیاں ہوں, ہماری دعا ہے. لیکن چلو بنا, اربوں روپیہ اس شادی پہ بھی خرچ کیا گیا. تھوڑے پیسے نہیں سی لائے مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے اپنے اس منڈے دے بیاہ تھے, اور دکھایا, ہمیں نمائش کر کے دکھایا. یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جو جا کے پاکستان کے اندر جب یہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو جن بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا ہے, زیادتی ہوئی ہوتی ہے, ان کے گھر جاتے ہیں, ان کو کیمرے پہ بھی دکھاتے ہیں.
ذرا احساس نہیں ماڑیاں دیاں دھیاں دا، ذرا احساس نہیں. ہوائی جہاز سے آپ ڈالر پھینک کے کیا مطلب کیا ثابت کر لیں گے؟ اپنی دولت کا یہ کون سا دکھانے کا ڈھنگ ہے؟ کسی غریب کے کام آ جائیں، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، کسی غریب کو مرتے ہوئے پاکستانی کو اس کے بجلی اور گیس کے بل ہی دے دیں. یار آج کل گیس کے بل آپ کو تسلی ہو جائے دیکھ کے لوگوں کے گھروں کے. کسی کرایہ دار کو اس کا اپنا چھوٹا سا 2 مرلے 3 مرلے کا گھر لے دیں، تو پھر تو آپ کی نمائش بنتی ہے. پھر اگر کیمرے پہ بھی دکھا دے نا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ فیصل واڈا نے یا مریم نواز شریف نے کسی کو 3 مرلے کا گھر لے کے دیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ جو گند بازی ہے، اسے ہم کیا کہیں، کیا سمجھے؟ منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اس ملک کے غریبوں پر، غریبوں کے منہ پر. 25 کروڑ کے اس ملک میں تسی تے کروڑ سوا کروڑ ہوو گے نا، چھوٹے بڑے دولتیے اور پرانے دولت مند اور جاگیردار اور صنعتکار اور سرمایہ دار اور زمیندار سارے پا کے اور کروڑ سوا کروڑ ہوو گے. باقی ہم غریب ہیں سارے. ہمیں جوتے دکھا رہے ہو یار، جوتے مار رہے ہو. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. وہ گجرا والا، وہ ماسٹر ٹائل والا جو پکڑا ہوا ہے اب، اس نے بھی ان کا اور جلال سنس کا منڈا اور ماسٹر ٹرائلز والوں کی کڑی اربوں روپیہ انہوں نے بھی شادی پہ لگا کے ہمیں دکھایا. اور وہ کیا ہے، طاہر خورشید، وہ سیکٹری ہے، وہ آج بھی بڑا آفیسر ہے، بزدار کا سیکٹری ہوتا تھا، اب وہ بڑا بیوروکریٹ بن کے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. ارباں روپیاں کی سلامیاں ٹھیکیدار نے، سڑکاں بنا والے ٹھیکیدار، گلیاں بنا والے ٹھیکیدار. ظاہر ہے اس کے پاس وہ سیکٹری شپ ہی ایسی تھی. ارباں روپیاں دیا سلامیاں دی کڑی نو پی گئی یار. ہمارے ساتھ مذاق بند کرے اور کچھ خیال کریں اس ملک کے غریبوں کا جو روٹی سے مرتے ہیں. آج آٹے دی لائن لوا دو نا، پھر ٹرک کھڑے کر دو جی شہباز شریف کے دور کیتے سی. کتنے مر گئے تھے، آج بھی لوگ مرنے کے لیے نکل آئے آٹا لینے کے لیے. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی، اس غریب ملک کی. اور آپ لوگ اس طرح کی عیاشیاں کر کے دکھاتے ہو یار، نمائشیں کرتے ہو. بیٹیاں تو عزت ہوتی ہیں، اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کرنے میں جو روح کو سکون ملتا ہے کسی اور طرح سے ملتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ ہم پر مطلب کیا کون سا یہ اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہو، کیا ثابت کروانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کون سا ہے وہ ایف بی آر اور انکم ٹیکس کے ادارے اور دوسرے تیسرے اور یہ سرکار اور وہ کاکڑ بڑی باتیں کرتا ہے جو نگران وزیر اعظم ہے؟ کون روکے گا ان نمائشوں کو؟ کون پکڑے گا انہیں؟ کون انہیں سزا دے گا کہ جتنے اخراجات تم نے اٹھائے ہیں اس شادی پر اس کا ڈبل دو، پھر جان چھوٹے گی تمہاری. کب ہمارے ساتھ یہ مذاق بازی بند ہوگی؟ دوسری طرف آ جائے جی ایک اور بڑا کام پیا تارڑ نے جڑا پایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. عمار علی جان ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. بی بی بے نظیر شہید وہ نظم پڑھتی ہوتی تھی. وہ نظم ان کی ہے ڈاکٹر جاوید جان کی. انہوں نے چھڈو یار انہیں تو اولا ہی رکھو. خیر ان کا بیٹا ہے عمار علی جان، اس نے اپنی پارٹی بنائی، وہ لیفٹ کی سیاست کرتا ہے عرصے سے. ایک آدھ دفعہ پکڑا بھی گیا، گرفتار بھی ہوا ہے. اور اس نے ایک خلق مخلوق یا اس طرح کی کوئی مخلوق پارٹی یا خلق پارٹی، آواز خلق یا مخلوق کی خدمت پارٹی، اس طرح کے نام سے کوئی پارٹی بنائی ہے. اس کے تحت فاروق طارق سے مل کر وہ جو لیفٹ کی سیاست عرصے سے کر رہے ہیں، بعد میں این جی او ہو گئے ہیں، وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ 127 کی پی پی والی سیٹ پر. ایم این اے کا جو حلقہ ہے نا تارڑ اور بلاول بھٹو زرداری جس پہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے نا ایم این اے کے بعد، اس پہ عمار علی جان، عمار جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. اور اس کے والد بھی اس دن ہمیں پارٹی ہاؤس میں ملے تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے وہ عمار کی
سپورٹ کرے اور یہ وہ. چلو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی, عمار علی جان نے, عطا تارڑ چھوٹے صوبائی حلقے میں بھی وہاں الیکشن لڑ رہا ہے, ویڈیو جاری کی کہ نعرے مار رہا ہے. یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. عطا تارڑ سابق صدر رفیق تارڑ کا نواسا, اور کہہ رہا ہے یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. بالکل وردی ہے, ہمارے سرحدوں کے محافظ ہے, ہمارے سجیلے جوان, اس قوم کے جوان, پاک فوج, ہم سلیوٹ کرتے ہیں انہیں, بچپن سے کرتے آئے ہیں یار, بچپن سے. اعتراض یا اختلاف تو ایک ہی بات پر ہے نا کہ یار اتنے جمہوریت ماڑی موٹی ٹوٹی رہے اور اتنا نہ کیا کرے, یہی اعتراض ہے نا. باقی تو وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, ہمیں بہت پیارے ہیں, بہت عزت ہے ہمارے دل میں ان کے لیے, جان دیتے ہیں ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہو کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے, جنگ کے اندر قیدی بنتے, جنگی قیدی بنتے ہیں, سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں. ہمیں پیارے نہیں تو کس سے پیارے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو سونی دھرتی ہے واقعی اس کے پیچھے وردی ہے, لیکن موقع محل تو دیکھو کہ آپ وہاں جرنیلوں کی تصویریں لگا کر کمپین کر رہے ہو یار, کارنر میٹنگ کر رہے ہو. یہ لا کے خلاف ہے, یہ قانون کے خلاف ہے. اپنے لیڈر سے پوچھ لیں جو گجرا والا جلسے میں کہہ رہا تھا کہ جناب باجوہ جواب دو, جناب فیض حمید جواب دو. جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو سونی دھرتی بھی یاد آ جاتی ہے, تو وردی بھی یاد آ جاتی ہے. اور جب آپ کو وہاں سے گھاس نہیں ڈالی جاتی کسی بھی سیاسی جماعت کو, تو آپ ان کے خلاف ہوتے ہیں, 9 مئی کرتے ہیں. یہ ہے آپ سیاستدان, یہ ہے آپ کا روپ, اور آپ قانون توڑ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو لائر کہتے ہیں نا, پاجی لائر صاحب, پورا خاندان تہاڈا لائر تھا, رفیق تارڑ صاحب بھی لائر تھے بیسیکلی. لائر کہتے ہیں, قانون توڑ رہے ہیں کھڑے ہو کے مجمع میں کہ سرکاری آفیسرز کی, جرنیلوں کی تصویریں لگا کر آپ کمپین کر رہے ہیں اپنے الیکشن کی, ثابت کروانے کے لیے کہ فوج ساڈے نال ہے, اسی جتنا ہے. یہ کیا ہے یار, مذاق, ہر طرف مذاق. اس قوم کو کتنا پھدو بنانا ہے. آپ کو وہ جرنیل پیارے, ہمیں نہیں پیارے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری جماعتوں کا بلاول بھٹو جو ہے اس کو وہ فوجی وردی اور سونی دھرتی اسے نہیں آتا. آپ کے خلاف جتنے وہاں کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں ان سب کو نہیں آتا. آپ کو زیادہ اتری ہوئی ہے اس وقت. کچھ خیال کر لیں یار, اس ملک کا کوئی اخلاقی وجود بھی رہنے دیں. جغرافیائی وجود کی حفاظت تو وہ کرتے ہیں, لیکن اخلاقی وجود کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی ہے, جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو جگادر کہتے ہیں, اس ملک کے دانشور کہتے ہیں, بیرسٹر کہتے ہیں. خیال کریں. اور ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے یار ناظرین, میرے ویورز, وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. میں نے اپنے پچھلے ولاگس میں بھی کہا تھا نا کہ یار چینل کو کچھ ڈونیٹ بھی کیا کرے, ابھی یہ کماتا تو ہے کچھ نہیں. تو ہمارے ایک محسن نے کراچی سے ہمیں نا جسٹ 3000 روپیز جائز کیش کیا, لیکن پنگا پہ گیا. جائز کیش سے ہم نے لون لیا ہوا تھا, انہوں نے فوری کاٹ دیا اور کہنے لگے کہ 5000 بھی تیرے رہتا بھائی ہو دے. یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, اسے ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, لائک ضرور کیا کریں ولاگ کو, کامنٹ ضرور کیا کریں. آپ کی رہنمائی میرے لیے بہت ضروری ہے. اور ڈونیشن کے لیے یہ آسان سا طریقہ ہے, ڈسکرپشن میں وہاں اکاؤنٹ نمبر ہے, بینک اکاؤنٹ نمبر بھی, اور جائز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر بھی. کچھ خیال کر لیا کریں. آپ دوستوں نے اٹھایا یار مجھ بیمار کو, ہمت ابھی اتنی نہیں ہے. 2.5-3 سال کی جو بیماری صحیح ہے, اس نے بہت کچھ پورا تھلے بڑا پانی لنگ گیا. کی بندہ دسے. اللہ حافظ.